بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اگرچہ تاریخ اسلام کئی ایک نامور بہادروں کے ذکر سے بھری پڑی ہے جن کے کارنامے سن کر انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے، جنہوں نے اپنے طاقت ایمانی سے ایسے بھی کارنامے انجام دیے ہیں۔ محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری درسی کتابیں ہمیں بار بار یہ تو بتاتی ہیں کہ آپ نے 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں فوجی جرنیل کا عہدہ سنبھال کر سندھ پر حملہ کیا اور دیبل سے ملتان تک کا علاقہ تھوڑے ہی عرصے میں فتح کر لیا، لیکن یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم پھر کہاں گئے۔ حیرانی کی بات ہے کہ جس نوجوان نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیے، اس نے باقی زندگی کیسے گزاری؟ کسی شخص نے چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو تو اس کی موت کے حوالے سے کتابوں میں کوئی ذکر نہ ملنا یقیناً حیرت کی بات ہے۔ محمد بن قاسم سندھ کی فتح کے بعد کچھ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہے۔ محمد بن قاسم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کروا دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی ہے۔ اس سے بڑھ کر مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے طے کر دیا۔ وہ عوام الناس میں اتنے مقبول ہو چکے تھے کہ لوگوں نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ مجسمہ تعمیر کروا دیا۔ اگرچہ مورخین محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے کوئی متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر سب ہی رضامند ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے طور پر ہوئی۔ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے دو بیانات ملتے ہیں۔ چچ نامہ سندھ پر باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد مال غنیمت اور راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ داہر کی بیٹیوں نے جھوٹ بول کر محمد بن قاسم پر بدنامی کے الزام لگوایا۔ اس بات پر خلیفہ بہت ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں لپیٹ کر واپس لے آؤ۔ اس کے حکم پر عمل ہوا، تاہم بیل کی کھال میں دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی رستے ہی میں موت واقع ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہوا تو اس نے ان لڑکیوں کو دیوار میں زندہ چنوا لیا۔ لیکن ایک اور کتاب فتوح البلدان کے مطابق سلیمان بن عبد الملک، جو کہ محمد بن قاسم کو ناپسند کرتا تھا، خلافت سنبھالنے کے بعد نہ صرف حجاج بن یوسف کو برطرف کر دیا، اس کے تمام ساتھیوں کو قید کر دیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، اور محمد بن قاسم جو کہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد بھی تھا، وہ اس کی ستم ضعیفی کا شکار ہوا۔ اسے بغداد کے قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ہی اسے موت کی سزا سنا دی گئی، اور سزائے موت کے وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 20 سال تھی۔ ناظرین، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک، جس کا دامن محمد بن قاسم، فاتح اندلس، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جیسے سپہ سالاروں کے خون سے بھی رنگین ہے، لیکن اس کے نصیب میں اللہ پاک نے ایک اور کام رکھا تھا۔ اس نے اپنی موت سے قبل خلافت کے لیے اس شخصیت کو نامزد کیا جسے عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے خلافت سنبھالنے کے بعد خلفائے راشدین کا دور دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ سچ ہے اللہ جس سے چاہے کام لے، بقول اقبال ہے آیاں شورش تاتار کے افسانوں سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے تصدیق شدہ ہونے پر ہم نے پوری طرح توجہ دی گئی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔